بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ جماعت المسلمین خیر خرد تعلقہ روحا کے صدر و سیکریٹری اور ان کے دیگر اراکین، آج کی اس دینی و اصلاحی کانفرنس کے معزز خطبہ کرام اور اس کانفرنس میں شریک دیگر علماء کرام اور اہل علم، اس اجتماع میں شریک اس بستی کے اور خطہ کوکن اور ممبئی تک سے تشریف لائے ہوئے دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے لیے ایک اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا ایشو کیا ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر چھوٹے بڑے کو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے یہاں، اس کے دین میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، خیر کے اعتبار سے بھی اور شر کے اعتبار سے بھی۔ یعنی ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا قضیہ یا ہم مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑا ایشو کون سا ایشو ہے۔ جب ہم سب سے بڑے ایشو کو سمجھیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، تو ہمارا فوکس بھی سب سے زیادہ اس پر ہوگا، ہماری توجہ بھی سب سے زیادہ ہوگی، ہماری طاقت بھی اللہ کی توفیق کے بعد اس پر سب سے زیادہ لگے گی۔ ہم سوچیں گے، فکر کریں گے تو اسی کے بارے میں زیادہ، خیر ہے تو اور خیر حاصل کر لیں، شر ہے تو اس سے اور دور رہیں اور بچے رہیں۔ تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام یاد دلانا ہے، یاد دلانا مطلب ایک اہم کام رہتا ہے، وہ یاد دہانی اس اعتبار سے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا قضیہ، ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو توحید کا ایشو ہے۔ سب سے بڑا ایشو مسلمانوں کے ہاں شرک کا ایشو ہے۔ سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے ہاں سنت کا ایشو ہے، اور سب سے بڑا ایشو ہمارے ہاں اسی طرح بدعت کا ایشو ہے۔ یہ مستقل ہے اور سب سے اہم ہے۔
حالات کے اعتبار سے مسائل آتے جاتے رہتے ہیں اور وقتی مسائل پر توجہ دینا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن شب و روز کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اس سب سے بڑے ایشو اور قضیے کو کیا اپنا سب سے بڑا ایشو اور قضیہ مانتا ہے؟ کیا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ سنت کا مسئلہ ہے؟ آج آپ بتائیے کہ ہمارے بیچ میں یہ بات بتائی جائے، اور یقیناً بہت اہم بات ہے کہ یہ بیلٹ شافعی بیلٹ کہا جاتا ہے، شوافے کا بیلٹ کہا جاتا ہے، اور یہاں یہ بتانے کی ضرورت کس لیے ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سنت کے کتنے علم بردار تھے، سنت کے سلسلے میں ان کا موقف کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ کس طرح لوگوں کو سمجھاتے تھے، نکل جاتے تھے سنت کی حجت بتانے کے لیے. حجیت یہ سنت ہے. سنت کے لیے کہتے ہیں ہم نے جتنے علماء کو پایا سب کا اتفاق پایا کہ سنت ملے گی تو کسی کی بھی بات ہو اس کے سامنے چھوڑ دی جائے گی. کیوں؟ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، جیسے اللہ کا کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اگر غیروں کی بھی عبادت آدمی کرتا ہو تو اس کی عبادت معتبر نہیں ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آدمی واسطہ بنا لے کہ آپ کی سنت پر چلنے کے لیے، آپ کے طریقے پر چلنے کے لیے ہمیں کسی امام کے واسطے کی ضرورت ہے، تو یہ اس قضیے سے لا علمی، کم علمی، لاپرواہی، بے توجہی کا نتیجہ ہے. جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو معبود بنا رکھا تھا وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ بھی اس کے قائل تھے. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں کسی امام کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں. ابھی اللہ جزائے خیر دے دکتور سفیان قاضی حفظہ اللہ کو کہ اچھے اسلوب میں سمجھا رہے تھے، اور آپ تو سن ہی رہے تھے. خطے کوکن میں بھی جہاں تک یہ لوگ اسے مطلب لائیو پروگرام سے جڑے ہیں سبھی لوگ سن رہے ہوں گے ہاں کہ آپ کا موقف کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا. تو صرف یہ بات کافی نہیں ہے، یہ بات کافی نہیں ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کے بعد بھی نفع و نقصان کے لیے دوسروں کو پکارتا رہتا ہے، دوسروں کے دروں پر حاضری دیتا رہتا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا رہتا ہے کہ ہم تو رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں رفع الیدین کرنا ہے، اور کوئی نہیں کرتا ہے تو کہتا ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے فقہ حنفی میں رفع الیدین نہیں ہے. تو یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے. یہ مسئلہ معمولی اس لیے نہیں ہے کہ اس قضیے کو قضیہ سمجھا ہی نہیں گیا. جیسے ہمارے ہاں کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا ایشو بن جاتا ہے. کبھی مسلمانوں کے ہاں آپ بتائیے، ہمارے ہاں جیسے کوئی ایشو پیدا ہوا تو عام بیداری ہوتی ہے، ہونی چاہیے بیداری، کسی ایشو پر بیداری ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، سورسز لگانا چاہیے، جو بھی اسباب و ذرائع ہیں سب کو خرچ کرنا چاہیے، صحیح ہے. لیکن اس سے بڑا اور خطرناک ایشو اگر رات دن ہمارے ایمان کو، عقیدے کو، ہماری دنیا کو، ہمارے آخرت کو وہ ایشو برباد کرتا ہو، وہ قضیہ تباہ کرتا ہو، اس کے لیے ایسا لگتا ہو کہ کسی کے کان پر جوں نہیں ریکھتی، تو آپ بتائیے یہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انتہائی لاپرواہی کا نتیجہ ہے. اور اسی لیے جو مسائل اور حالات و قضایا آتے ہیں وہ کبھی صحیح اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی
کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو طریقے ہیں، جو اسباب ہیں مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات کے، ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ عام طور پر کہ ہیں کیا اصل میں۔ فساد، بلائیں، مصیبتیں، جنگی حالات، بدامنی کے حالات میں سب سے بڑا ذریعہ ایسے بلاؤں سے نجات حاصل کرنے کا اللہ کی توحید ہے، اس پر توکل ہے، اس پر بھروسہ ہے۔ آپ بتائیے کون سی تحریک ہے عام طور پر، کون سی تحریک ہے دنیا میں سلفیوں کو چھوڑ کر کے کن کے ہاتھوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قضیوں اور ہماری مشکلات کا اور ان سے نجات کا اصل حل اللہ سے صحیح رشتہ، اللہ کی توحید، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کی نصرت پر ایمان، اور اصول اور ضابطوں کی روشنی میں بلاؤں سے نجات کے اسباب کی نشاندہی کہاں عام طور پر ہوتی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی علاقے میں جنگ ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے ہمیں بھی میدان میں اترنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی حصہ لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، دوسروں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا۔ اپنی ذمہ داری کیا ہے، اپنا کیا کر سکتے ہیں، اپنے پاس استطاعت کیا ہے، کیپیسٹی کیا ہے، سورسز اپنے پاس کتنے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا قضیہ ایمان والوں کے ہاں سب سے بڑا قضیہ یہ ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر فساد، تباہی، ہلاکی، جان و مال کی بربادی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، انسانیت کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی توحید ہے۔ جب بھی حالات بگڑے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی کن حالات میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ہر طرف خونریزی، فساد، بدامنی، ہاں یہی حالات تھے، کوئی بھی امن و امان کی صورتحال نہیں تھی، اور وہاں آپ توحید کی دعوت لے کر کے آئے، وہاں آپ توحید پیش کرنے لگے اور آپ بتانے لگے کہ فلاح کا کی راہ یہی ہے، امن و امان کی راہ یہی ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود شرک عام ہو، بدعتیں عام ہو، اور ہم میں کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارے شیخ نے بھی ذکر کیا اولاد کی تربیت میں ماؤں کے کردار کے عنوان سے، انہوں نے کچھ جزوی تذکرہ کیا۔ آپ بتائیے اگر شرک کی حالت ہو امت میں اور مسلمان اس بات کا احساس نہ کرے، یہ شرک کا مسئلہ سب سے خطرناک ہے، ان کے لیے سب سے خطرناک ہے۔ شرک پر بات کرنے والا ان کے ہاں موضوع پر، وقت کے تقاضوں پر بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اور امت کا یہ حال ہو کہ شرک اور بدعت پر بات کرنے والا ان کے نزدیک اصل موضوع پر بات کرنے والا نہیں ہوتا، زنا، بدکاری، فحاشی پر بات کرنے والا وقت اور کرنٹ ایشو پر بات کرنے والا نہیں ہوتا، سود خوری کے موضوع پر بات کرنے والا کرنٹ ایشو پر بات نہیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غربت ہے، یہ افلاس ہے، یہ محتاجگی ہے، اصول اور ضابطے سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ظہرت الزنا والربا فی قریۃ فاحلوا بانفسہم عذاب اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بستی میں زنا عام ہو، سود خوری عام ہو، تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا، گویا کہ نازل کر لیا عذاب اللہ کا۔ اللہ کا عذاب کہیں نظر آتا ہو، اللہ کی پکڑ کہیں نظر آتی ہو، بہت ساری اس کی صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں، تو طریقہ کیا ہے؟ اس سے نجات اور نکلنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اس سے نجات اور نکلنے کا صحیح راستہ یہی ہے کہ امن و امان ملے گا تو توحید سے ملے گی، اللہ کے عذاب سے بچاؤ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اجتناب سے ملے گی،
اور ایسے ہی توبہ و استغفار سے ملے گی۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، سماج میں، کمیونٹی میں عام طور پر گناہ غالب ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں ہیں، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، مجھے خطاب نہیں کرنا ہے اور نہ وقت ہے، لیکن آپ بتائیے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کے قانون کا یہ حصہ ہے کہ بلائیں گناہ کے بغیر نہیں آتی، بلائیں گناہ کے بغیر نہیں آتی، اور بلائیں توبہ کے بغیر جاتی بھی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا کرنٹ ایشو ہے۔ دنیا میں فتنوں سے نجات کی راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اپنی توحید مضبوط کریں، اپنی سنت مضبوط کریں، توحید کی بنیاد پر جمع ہوں اور سنت کی بنیاد پر جمع ہوں۔ جتنے بھی اسباب ہیں اور جتنی بھی شکلیں ہیں ہمارے اتحاد کو توڑنے والی اور ہمیں گروپوں میں جن کی وجہ سے بانٹ کر کے رکھا ہے، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارا کام ہے کہ ہم بچنے کی راہ اپنائیں اور بچنے کی نصیحت کریں، کیونکہ فتنوں سے نکلنے کی راہ یہی ہے اور حکمت یہی ہے۔ آج میں نے پہلی بار، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ دکتور سفیان کی تقریر مجھے پوری سننے کا موقع ملا، جہاں بھائیوں نے ٹھہرایا تھا وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے باہر اور آواز اچھی آ رہی تھی۔ وہ ذکر کر رہے تھے امام وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، واللہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو یہ اہل الحدیث کے یہاں ان سے اور محبت بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ وہ خود بے پناہ محبت کرتے تھے اہل الحدیث سے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جب کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں نے کسی صحابی رسول کو دیکھا ہے، اتنی محبت کرتے تھے وہ۔ اور یہاں اہل الحدیث اور شوافع میں بٹوارہ کر کے رکھا گیا ہے۔ وہ جانے جو اس راہ پر چلتے ہیں کہ انہیں اللہ کے ہاں حساب کی شکل میں دینا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا اور ایسے آج کے حالات میں حکمتوں کی بات ہو رہی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں الحکمہ فی الکتاب والسنہ، کہتے ہیں حکمت تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، قرآن و حدیثی حکمت ہمیں بتاتے ہیں، یہیں سے ہمیں حکمت اور سوجھ بوجھ حاصل ہونے والی ہے۔ جس آدمی کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، گہرائی نہیں، دسترس نہیں، ایکسپرٹ نہیں کتاب و سنت کا، اس کے یہاں حکمت نہیں۔ یہ ایشو ہمارا ہے، یہ ایشو ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ ان کے نزدیک سب سے ایکسپرٹ کون ہے؟ ان کے نزدیک سب سے ایکسپرٹ کون ہیں؟ جو کسی دنیاوی تعلیم کے ایکسپرٹ ہیں، جو کسی طب کے ڈاکٹر ہیں تو ایکسپرٹ ہیں، کسی اور فیلڈ کے انجینئر ہیں تو ایکسپرٹ ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا اپنے بیلٹ میں اور اپنے امام سے نسبت رکھنے والے خطوں میں، جیسے یہ بھی نہیں پتا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے یہ بات کہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہی حکیم ہوتا ہے۔ اسی لیے حکمت بھی آپ کو ہر طرح کے ایشو اور حالات میں وہیں سے ملے گی جہاں کتاب و سنت کا علم ہوگا، یعنی اس کے وارث علماء ہیں، علماء سے ملے گی۔ جو بھی حالات ہمارے ہیں، آج حالات یقیناً بہت خطرناک ہیں، عام طور پر، خاص طور پر غزہ اور فلسطین میں حالات بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان مظلوموں کی اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے، وہی دستگیر ہے، اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو، مظلوموں کو، بے قصوروں کو، ان کی آبادی اور بستیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ کہ اس طرح کے صورتحال میں اور ظالم یہود کی اللہ تعالیٰ ظالم یہود کو ان کے کیفر کردار پر، ان کے جرم اور ظلم کی وجہ سے پہنچائے، ان کی درندگی کی وجہ سے پہنچائے۔ لیکن ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکمت اور اصول کی روشنی میں ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ اس موقع پر جو ہمارے کتاب و سنت کے حکمت کا علم رکھنے والے علماء ہیں، وہ جو ہمیں رہنمائی دیں گے، اس رہنمائی کی روشنی میں ہمیں کام کرنا ہے۔ اسی لیے جو لوگ جڑے رہتے ہیں اپنے علماء سے، اپنی مساجد سے،
अपनी जमात से वो कभी भी ईमान और अकीदे के भेड़ियों के हत्थे नहीं लगते, वो कभी भी गलत नेटवर्क और फ्रंटों के चक्कर में नहीं पड़ते। वो ये समझते हैं कि जो लोग हमारे दीन में रहनुमा हैं, हमारे इस्लाम और हमारे अकीदे के हमारे अगुआ हैं, हर छोटे से छोटे मसले और बड़े से बड़े मसले में हमारी रहनुमाई करते हैं, वो यहां भी हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। क्यों? इसलिए कि उनके नजदीक ये समझ है, उन्हें यह समझ है कि हमारे उलमा हमारे असल रहनुमा हैं। कज़िये फलस्तीन में हमें क्या करना है, हमारे मुल्क के मौजूदा हालात में हमारी पॉलिसी क्या होगी, अलग अलग हम राय नहीं बनाएंगे और अलग अलग राय बना करके अलग अलग डगर नहीं चलेंगे। जो हमारे लिए पॉलिसी और स्टैंड तय किया जाएगा या बताया जाता रहता है, उसी की रोशनी में हम चलेंगे। हमारा काम है जो बताया जाए वही किया जाए, करें हम, वरना हमारे लिए सबसे बड़ा काम यह है कि जो इश्यूज हैं उन पर बातें ना करें। जिन पर बातें कर सकते हैं, हमारा सबसे बड़ा इशू है, उम्मत का सबसे बड़ा इशू है, अपनी मिल्लत और कम्युनिटी के लिए भी और अदर कम्युनिटीज के लिए भी, यानी गैर मुस्लिमों के लिए भी तौहीद का इशू है, शिर्क का इशू है। कौन है आज बताइए, इतनी ज्यादा बेचैनी का वक्त है, लेकिन इससे ज्यादा बेचैनी हर वक्त रहनी चाहिए शिर्क के खिलाफ। कहीं पता चलता है? कहीं नहीं पता चलता है, आम तौर पर नहीं पता चलता है मेरे भाइयों। इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है कि हम तरतीबात समझें, तरजीहात समझें, सबसे बड़ा इशू समझें, सबसे बड़े इशू और उसके अलावा इशू की तदबीरें क्या हैं उनको समझने की कोशिश करें। और वो आदमी ना बात करे जिस आदमी को बात करने का अल्लाह ताला ने इल्म नहीं दिया, किताब व सुन्नत की हिकमत और मारिफत उसे हासिल नहीं है, मौजूदा मसाइल को दीन की रोशनी में और सुन्नत के तनाजुर में, सीरत तैयबा की रोशनी में वो नहीं समझता। उसको यही समझ में आ रहा है कि मुसलमान मारा जा रहा है तो मुसलमानों को बचाने के लिए हम क्या करें। आपका काम यह है कि आप उनको और जिनके ऊपर जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत हो रही है, हम आप उनको बचा नहीं सकते, और बचाने जाएंगे तो बर्बरियत और तशद्दुद और हैवानियत और बढ़ा देंगे। तो हमारा काम है अपना हाथ अपनी जबान बंद रखें। हमारा काम क्या है, हम अपना हाथ और अपनी जबान और अपना हाथ कंट्रोल में रखें। जैसे हुक्म था उस पीरियड में जो मक्की दौर था कि तुम अपना हाथ रोके रखो, आते थे सहाबा, जुल्म तशद्दुद कत्ल बेदखली, यानी क्या क्या नहीं हालात थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश रहती थी कि कहां जाएं तो पनाह मिल जाए। ताइफ पनाह के लिए आप गए थे, मक्का छोड़ करके ताइफ किस लिए गए थे? आप पनाह के लिए गए थे। ताइफ में क्या आपके साथ हश्र किया उन ताइफ के बड़ों के इशारों पर वहां के औबाशों और गुंडों ने, सब मालूम है आपको, हमको। ये हालात थे, लेकिन हुक्म था कि हाथ रोके रखो, जिहाद की बात न करो। कभी कभी अल्लाह के नबी फरमाते थे कि इससे पहले नेक लोगों को गड्ढा खोद करके उसमें खड़ा कर दिया जाता था, लोहे की आरी से उनको चीर दिया जाता था, लोहे की कंघियों को उनके जिस्म में हड्डियों तक घुसा करके गोश्त लोच लिया जाता था। आप फरमाते हैं इसके बावजूद वो ईमान से हिलते नहीं थे। इतना जुल्म और तशद्दुद, इस तरह कत्ल की चीर करके उन्हें कत्ल किया जाता था। सिर्फ गर्दन नहीं काट दी जाती थी, ऐसे चीरा जाता था सर से लेकर के जिस्म का पूरा हिस्सा, और कंघिया लोहे की घुसा करके गोश्त लोचा जाता था। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, सारी उम्मत पर रहम फरमाए, आफियत का मामला फरमाए। लेकिन आप फरमाते हैं उन्हें जालिम लोग ईमान से हिला नहीं पाते थे। तुम जल्दबाज हो, जल्दबाजी मत करो, अल्लाह की मदद आएगी। यीशु हमारे लिए है अल्लाह की तौहीद और अल्लाह ताला की मदद पर ईमान और यकीन। और हर उम्मत के लिए हर तरह के हालात अल्लाह ताला के यहां लिखा हुआ है, तय है। उस तय शुदा वक्त से आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है।
ہمیں اپنے رب پر گمان اچھا رکھنا ہے، اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، نصرت آئے گی، اور اپنے اعمال کا، عقیدوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے، جائزہ لیتے رہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم توحید سے کتنی دور چلے گئے، ہم سنت کی مرکزیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل امامت سے کتنے دور چلے گئے۔ آپ کی امامت کبریٰ ہلکی ہو گئی، امت کے چاروں اماموں کی امامت بلند ہو گئی۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ معمولی ہے۔ یہ معمولی اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ہم دھڑا بندی کے شکار ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے۔ ایک نبی کی امامت کا کلمہ پڑھنے والا اور سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ ایک نہیں رہے، اپنے اپنے اماموں کے ساتھ دھڑے بندی کر کے الگ ہو گئے۔ یہ سزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے۔ اس سزا کا تصور نہیں ہے۔ امن اٹھائی جا رہی ہے، اٹھی ہوئی ہے عام طور پر۔ ہمارا روب و دبدبہ ختم ہے دشمنوں کے دلوں سے۔ ہمارے لیے ایشو نہیں ہے، ہمارے لیے ایشو ہے کہ ہم کیا کریں، کہاں سے ملک کے حالات پر قابو پائیں، اپنی حیثیتیں مضبوط اور بلند کریں۔ جو اصل سورسز ہیں ان کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملایا ہے، ایمان اور شرک ملا نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے لیے امن ہے۔ دنیا کا بھی امن اسی پہ ملے گا، اصل تو آخرت کا امن ہے، یعنی اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ آپ بتائیے، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار تو اصل توحید پر ہی ہے، دنیا کا امن بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے، امت میں اتنے بڑے حادثات اور جان لیوا صورتحال میں کہاں یشو ہے، کہاں تحریک ہے کہ ہمارا سب سے بڑا قضیہ اور ہمارا سب سے بڑا یشو توحید کا یشو ہے، ہماری اجتماعیت کا یشو ہے، ہمارے ایک اتحاد کا یشو ہے، اور دونوں برباد ہیں۔ توحید کی وجہ سے ہم برباد ہیں اور دوسرے فرقہ بندی کی وجہ سے برباد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں توفیق دی ہے، اس توفیق میں ہم مزید بہتری کی توفیق مانگیں، مزید توحید کی برکت اور خیر مانگیں، اور سنت پر جو اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے، سنت سے مراد حدیث اور سنت پر، اس معصوم طریقے پر جو اللہ نے کھڑا کیا ہے، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے زیغ و ضلال، ہر طرح کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کی بنیاد پر جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ ہم کسی کو، کسی طبقے کو، کسی فرد کو اور کسی گروپ کو، کسی طائفہ کو ہم کسی اس نقطہ نظر سے نہیں بات کرتے کہ انہیں کسی طرح کی چوٹ لگے۔ بات اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ آپ غور کرو، آپ سوچو، دلائل النصوص میں اترو، آپ اپنے خطے میں اتنی عظیم نسبت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف رکھتے ہیں، تو آپ یاد کرو کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، سنت کے سلسلے میں ان کی غیرت اور ان کا جہاد کیا تھا۔ جہاد ہی پر رہتے تھے، جہاد ہی پر، سنت کے علم برداری کے لیے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر میں سنت کے خلاف کوئی بات کہہ دوں تو یہ سمجھ لو کہ میری عقل چلی گئی ہے۔ تو جو سنت کے خلاف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بات کرے، اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی عقل چلی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین خطے کوکن میں جو ہمارے فضلہ دکتور سفیان ہیں، ہمارے بزرگ شیخ انور یوسفی ہیں، اور ان کا مشن ہے، اور یہ محصلہ جامعہ محمدیہ اور ان کے تعلیمی دعوتی ادارے کا جو مشن ہے، آپ کا جو مشن ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مل کر کے اس مشن کو ایماندارانہ اٹھائے رکھنے کی توفیق دے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، اور ہمارے بچوں کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ نجات دین میں ہے، نجات دین میں ہے، ذلت سے نکلنے کا راستہ دین پکڑنے میں ہے۔ فلسطین کے بارے میں کچھ نوجوانوں نے وہاں کے سابق مفتی سے پوچھا کہ فلسطین ہمیں کیسے واپس ملے گا، تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف واپس آ جاؤ گے تو فلسطین تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ آپ سوچئے،
یہ ہے طریقہ کتاب و سنت کے ایکسپرٹ کا کہ ہمارے ہاتھوں سے اگر دنیا اور عزت جا رہی ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کا دین اور عقیدہ چھوڑا ہے اور اس میں ہم کمزور ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تقویٰ پر رہیں، تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، مسلک سلف پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.